اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد میں کسی سے سوال ہی نہ کروں، کسی سے سوال کرنے کا محتاج نہ رہوں، یا رسول اللہ کوئی ایسی بات بتا دیں۔ تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ، تو یہ کہا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر فرمایا فاستقم، پھر اس پہ قائم ہو جا، اس پہ استقامت کو اختیار کر۔ اللہ پہ ایمان لایا، اس کے رسول پہ ایمان لایا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لایا، اس کی کتابوں پہ نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لایا، اس کے نبیوں پہ ایمان لایا، یوم آخرت پہ ایمان لایا۔ فرمایا اس پہ مضبوطی سے قائم رہ، ڈٹ جا اس پہ۔ جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں اس کو اختیار کرنا، ادا کرنا، اس پہ ڈٹ جانا، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی استقامت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت پتہ کیا ہے؟ امر و نہی پہ قائم رہنا، یعنی نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ہماری بدحالی یہ ہے اس دور میں کہ ہم نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں نہ برائی سے روکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ فریضہ صرف علماء کا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف علماء نے کام کرنا ہے اور ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کا غلط تصور ہے۔ یہ ہر ایک بندے پہ اتنی ذمہ داری جتنی علماء پہ، کہ جب بھی آپ برائی کو دیکھیں تو اس کو روکیں جہاں تک ہمت اور طاقت ہے، اور جہاں پہ نیکی کا حکم دینے کا ہمت اور طاقت ہو تو کوشش کریں وہاں پہ نیکی کا حکم دیں۔ کم از کم اپنے گھر سے تو ضرور آغاز کریں۔ باہر اگر ہماری کوئی سننے والا نہ ہو تو اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، جو آپ کے جو ہے وہ زیر نگرانی ہے اور جن کے آپ سربراہ ہیں، کم از کم ان کو نیکی کا حکم دیں، نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلے خبر دے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے اور لوگ صبح کو کافر، شام کو مومن، شام کو مومن تو صبح کو کافر، اس طرح جو ہے وہ عقیدے بدلیں گے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے کہ بندہ استقامت کو حاصل کرے، کہ جو نیکی کرے اس پہ استقامت کو حاصل کرے اور اس پہ پابند ہو جائے، اس کو چھوڑے نہ، کیونکہ دنیا کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں، وسوسے ہیں جو آپ کو شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے اور بندہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور نیکی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام نے حرم میں تشریف فرما دے، صحابی رسول آئے، وہ مشکل وقت تھا، تکلیف کا وقت تھا، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ مکے میں ہمیں ستایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، ابتدائی اسلام تھا، مشرکین ہمیں تکلیف دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس تکلیف کو ہم سے دور کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن پر آرا چلایا جاتا تھا اور ان کے جسموں کو الگ کر دیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان کو چھوڑتے نہیں تھے، نہ اللہ سے کوئی گلہ کرتے تھے، اپنے ایمان پہ مضبوطی سے ڈٹے رہتے تھے۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی ان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضور نے حضرت سعید بن عامر ہیں، حضور نے پوچھا کہ مجھے حضرت خباب کی حالت تو بیان کرو، تو کہا یا رسول اللہ ان پہ اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ ان کا گوشت جو ہے وہ کاٹ کر کھجوروں کے پتوں سے لٹکا دیا جاتا، اتنا ظلم ستم کیا گیا، اور ان کو شہید کرنے سے پہلے کہا گیا کہ اے خباب یہ بتا تیری جگہ محمد رسول اللہ ہوتے تو کیسا محسوس کرتا؟ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم یہ بات کر رہے ہو، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں آرام سے بیٹھا ہوں گھر میں اور اللہ کے نبی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے، تو تم بہت بڑی بات کر رہے ہو۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں ترک کیا اور حضور سے محبت کو ترک نہیں کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا نمازوں کو بھی ترک کرتے ہیں، اہم اہم چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کر کہتے ہیں یار یہ محبت ضروری ہے، محبت رسول ضروری ہے، اطاعت رسول ضروری ہے۔ پتہ نہیں کتنی فتنہ ور فتنہ پر باتیں ہوتی ہیں، اور لوگوں کے ایمان اسی طرح خراب ہوں گے۔ عقائد گئے تو ایمان گئے، انسان کا عقیدہ گیا تو ایمان گیا۔
سب سے پہلے انسان کو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اسلام لائے تو آپ کی والدہ نے کہا سعد تو نے کون سا کام کر دیا، تو اللہ کے نبی پہ ایمان لے آیا، یہ تو نے کیا کیا؟ اور حضرت سعد بن وقاص کو ماں نے دھمکی دی کہ جب تک تو یہ عمل چھوڑ نہیں دیتا میں رات کو بھی نہیں کھاؤں گی، دن کو بھی نہیں کھاؤں، اور بھوکھی مر جاؤں گی، لوگ تجھے کہیں گے کہ یہ ماں کا قاتل ہے۔ ایک دن گزرا، رات گزری، ماں نے نہ کھایا، دوسرا دن گزرا، رات گزری، ماں نے نہ کھایا۔ اب سعد بن وقاص بڑے پیار کے ساتھ ماں کے پاس آ کر بیٹھے اور کہا کہ اماں جان، اگر آپ جیسی 100 جانیں ہونا تو میں محمد رسول اللہ پہ قربان کر دوں۔ یہ آپ جو کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھی ہوئی، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دوں گا، میں ایمان کو ترک کر دوں گا۔ کہا کہ اماں جان آپ جیسی 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد رسول اللہ پہ قربان کر دوں۔ یہ استقامت ہے کہ بڑے سے بڑا فتنہ، بڑے سے بڑا وسوسہ بھی صحابہ کرام کو ان کے ایمان سے جو ہے وہ دور نہ کر سکا۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے ہم استقامت کو حاصل کریں، جو بھی نیکی کریں استقامت کے ساتھ کریں۔